السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے بہت بڑا انمول تحفہ لے کر کے حاضر ہوئے۔ سامعین، اگر آپ نے آج کی اس ویڈیو کو مس کر دیا تو آپ کے ہاتھ سے بہت بڑا آفر نکل جائے گا۔ تو آفر کیا ہے؟ آج ہم آپ کو بہت ہی معتبر حدیثوں کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کی فضیلت سنانے والے۔ آج کا یہ ویڈیو بہت اہم ہے سامعین، تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبائیے، بلکہ آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ اس کے بعد اگر آپ کو جو ہے ویڈیو پسند آئے تب لائک شیئر اور اس کے بعد سبسکرائب کریں۔ سامعین آئیے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کیا ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا اس وقت اس دنیا کے اندر کیا کیا ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو ناظرین اکرام بادل مشرق کی طرف بھاگا، ہوا ٹھہر گئی، سمندر میں جوش آ گیا، چوپایوں نے یعنی جانور، چار پیر والے جانوروں نے توجہ کے ساتھ اپنے کان سے سنا، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو شیطانوں پر آسمان سے پتھر برسے، اور اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کے ساتھ فرمایا کہ جس چیز پر بھی اس کا نام لیا جائے گا وہ اس میں برکت دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین اکرام، ناظرین، اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہر جائز کام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق بخشے اور زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے سن لیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو اس وقت اس دنیا کے اندر کیا کیا چیز حرکت میں آئی۔ تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے تحت سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اور ہے، تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنی آدم یعنی انسان اپنے کپڑے اتارتے ہیں اس وقت اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو یہ ان کی شرمگاہوں اور جنوں کی نگاہوں کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ تو سامعین، یہ سوچنے کی بات ہے، اس طرح شیطانی نگاہیں انسانی شرمگاہوں تک پہنچ نہیں سکتی۔ تو ناظرین، اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم اگر اپنے کپڑے چینج کرتے وقت اس کو پڑھ لیں تو ہم شیطان اور جنوں کی نگاہوں سے ہماری شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں صاف اشارہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب یہ اسم الہی انسان اور دشمن جنوں کے درمیان حجاب اور پردہ بن سکتا ہے تو کیا یہی اسم الہی آخرت میں بندہ مومن اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان حجاب نہ بن سکے گا؟ بے شک حجاب بنے گا۔ تو اسی لیے سامعین بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ فضیلت رکھی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اور روایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کا مقام کیا ہے اور اس کو کل میدان محشر میں کیا مرتبہ حاصل ہوگا۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سامعین اکرام، امید ہے کہ اس کے ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرما دیے گئے۔ اتنی بڑی طاقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، یعنی کہ انسان اگر چاہے تو اپنے ہر عمل سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے دن اور رات میں 24 گھنٹے بنائے، 5 گھنٹے اس نے اپنی عبادت کے لیے جو ہے بنا دیے، یعنی کہ اگر ہم ان 5 گھنٹوں میں، کیونکہ وقت ایسا ہی آتا ہے کہ ہر گھنٹے میں چاہے 10 منٹ نماز کے لیے لگے، چاہے 15 منٹ میں نماز مکمل ہو، تو ہر وقت میں 1 گھنٹے میں کچھ وقت اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے شامل کر لیا، اپنی عبادت کے لیے عطا فرما دیا۔ تو سامعین، بچے 19 گھنٹے، اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیے کہ پروردگار عالم نے ان 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرما دیے۔
تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر وقت کے گناہ معاف ہوں گے۔ آئیے اب اور تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنتے چلے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی دعا رد نہیں ہوتی جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بلا شبہ میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ اس وقت دوسری امتیں کہیں گی کہ امت محمدیہ کے ترازو میں کس قدر وزنی اعمال ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ان کے جواب میں فرمائیں گے کہ امت محمدیہ کے کلام کا آغاز اللہ کے 3 ایسے ناموں سے ہے کہ ان کو اگر ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور تمام مخلوق کی برائیاں یعنی گناہ دوسرے پلے میں رکھ دی جائیں تب بھی یقیناً نیکیاں ہی بھاری رہیں گی۔ وہ نام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کا نام بسم اللہ، بسمی کے بعد اللہ کا نام آیا، رحمان آیا اور رحیم آیا۔ یہ 3 ایسے نام ہیں کہ اگر انسان ان کا ورد کر لے تو کل میدان محشر میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بہت ہی برکتوں اور عظمتوں کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو ناظرین کرام آئیے اب اور آگے جو ہے سماعت کرتے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے اور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ضرور ایک ایسی آیت یا سورت بتاؤں گا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد میرے علاوہ کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ اب یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی نازل ہو چکی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے اور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر پہنچے اور اپنا ایک پاؤں مسجد کی دہلیز سے باہر کر چکے۔ ابھی دوسرا پاؤں مسجد کی دہلیز کے اندر ہی تھا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اشتیاق ہے، وہ بات رہ گئی۔ اس وقت حضور اپنے چہرے مبارک کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمائے نماز میں کس چیز سے قرآن شروع کرتے ہو؟ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو وہ آیت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد میرے علاوہ کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ تو سامعین اور آپ نے سنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کیا ہے، اور آپ سن رہے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قدر اور اس کی عزت اور اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے میں آپ کو سمجھاتے ہوئے آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں جس کو دنیا ایک اللہ کے ولی حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ بارہا تقریروں میں سنتے ہوں گے کہ ان کا اپنے دور میں ان کے دور میں جو ہے شراب کے کارخانے تھے، ان کی تجارت شراب کی تجارت تھی، ہر وقت شراب میں مدہوش رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور راستے میں پرزہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ملا، اس کو اٹھایا، دیکھا اس پہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، تو آپ نے اس کو اٹھایا اور چوما، گھر لائے، اس کو پانی سے دھویا، اس کے اوپر جو گندگی تھی وہ صاف کی اور اس کو عطر کی خوشبو میں بسایا اور ایک بلند مقام پر الماری پہ رکھ دیا، اور آپ اپنے شراب خانے کی طرف چل پڑے۔ اور جب آپ نے اس الماری پہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کاغذ یعنی اس ٹکڑے کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نقل تھی، لکھی ہوئی تھی، رکھتے وقت 2 جملے کہے تھے کہ تیرا وہ مقام نہیں تھا بلکہ تیرا مقام یہ ہے۔ میرے رب کی رحمت کو جوش آیا، آپ گھر سے نکلے، شراب خانے کی طرف پہنچے، شراب خانے کے اندر داخل ہوئے اور اپنے کام میں مست ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا اور کہا میرے بشر نے میری نام کی عزت کی ہے، اس کی عظمت کو بڑھایا ہے، اس کی عظمت کو سمجھا ہے، اس کو بلند مقام پر پہنچایا ہے، تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو شراب کی غلاظت میں جو ہے رکھوں۔
سامعین و ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس کے ہاتھ یہ پیغام پہنچایا کہ اے بشر، تم کو اللہ رب العالمین کا سلام ہے۔ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شراب کے کارخانے کی طرف فرشتہ پہنچا، دروازے پر دستک دی انسان کی شکل میں، اور حضرت بشر کو آواز لگائی آپ آئے، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس آنے والے شخص نے کہا کہ اے بشر، تم کو اللہ رب العالمین کا سلام ہے۔ حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کے دل کی دنیا بدل گئی کہ اللہ اکبر کبیرہ، مجھ جیسا گنہگار بندہ اور اللہ رب العالمین کا میری جانب سلام آیا، مجھ کو اللہ رب العالمین سلام کہہ رہا ہے۔ آپ نے اپنے تمام کارخانے کی شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا، پھوڑ دیا، آگ لگا دی، اور اس کی برکت سے اللہ رب العالمین کے اتنے برگزیدہ بندے ہو گئے کہ آج ان کا نام دنیا کے تمام عظمت و رفعت والے اولیاء کرام کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت۔ سامعین، میں نے آپ سے بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد میں آپ کو الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کی فضیلت بتانے جا رہا ہوں۔ آپ ابھی اس ویڈیو کو مس نہ کریں، پورا سنیں۔ سامعین و ناظرین اکرام، سورہ فاتحہ کیا ہے، یعنی الحمد شریف ہے کیا، اس کے خاص کیا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ امام دارمی و امام بحیقی وغیرہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورہ کا ایک نام شافیہ اور دوسرا نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے سن لیا کہ الحمد شریف کی فضیلت کیا۔ آئیے حدیث پاک کی روح سے اور سورہ فاتحہ کی فضیلت کو سمجھتے چلیں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بلایا، میں نے جواب نہیں دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں فرمایا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور رسول کے پاس حاضر ہو جاؤ جب تو تمہیں بلائیں۔ پھر فرمایا مسجد سے باہر جانے سے پہلے قرآن میں جو سب سے بڑی سورت ہے وہ بتاؤں گا، اور حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب نکلنے کا ارادہ ہوا میں نے عرض کی حضور نے یہ فرمایا تھا کہ مسجد کے باہر جانے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت کی تعلیم کروں گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سورہ فاتحہ وہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے ملا ہے۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نماز میں تم کس طرح پڑھتے ہو؟ انہوں نے ام القرآن یعنی سورت فاتحہ کو، سورہ فاتحہ کو ام القرآن یعنی قرآن کی ماں بھی کہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نہ اس کے مثل توریت میں کوئی سورت اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں، وہ وسیع وہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے ملا ہے۔ سامعین و ناظرین اکرام، اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اوپر سے ایک آواز آئی، انہوں نے سر اٹھایا اور کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ ایک فرشتہ اترا، جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا۔ اس نے سلام کیا اور یہ کہا کہ حضور کو بشارت ہو کہ وہ 2 نور حضور کو دیے گئے اور حضور سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ وہ 2 نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا خاتمہ، جو حروف آپ پڑھیں گے وہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، ہر مرض کی دوا بھی ہے، اور قرآن یعنی قرآن عظیم بھی ہے، سبع مثانی بھی۔ سامعین اکرام، تو یہاں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر ہم سورہ فاتحہ کے ورد کرنے لگیں، سورہ فاتحہ کا ورد کرنے لگیں تو انشاءاللہ تبارک تعالی ہماری ہر بیماری سے
اللہ رب العالمین اس سورہ فاتحہ کی برکت سے نجات عطا فرما دے گا۔ شفا امراض کیسے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، یعنی فجر کی نماز میں سنت پڑھنے کے بعد فرض نماز پڑھنے سے پہلے 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر اتنا پڑھ کر اپنا تھوک آنکھوں پر لگا دیا جائے تو بہت مفید ہے۔ فیوز القرآن کتاب کا حوالہ۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی شخص مشکل میں پھنس جائے تو سورہ فاتحہ اس طرح 40 مرتبہ پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام میں ملاؤ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور الرحمن الرحیم کو 3 بار پڑھو، یعنی ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، اور ہر مرتبہ آخر میں 3 بار آمین کا پوری سورہ مبارکہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی محسن حاصل ہوگا۔ اور بیماریوں اور آفتوں کو دفع کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بہت ہی مجرب نسخہ ہے سورہ فاتحہ کا۔ 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھیں، جس کو کوئی بیماری لگی ہو یا کوئی زیادہ پریشان ہو انسان، کوئی مرض اس کا صحیح نہ ہوتا ہو، تو بزرگوں نے فرمایا 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اول آخر یعنی شروع میں اور بعد میں 3 بار درود شریف بھی پڑھیں۔ بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ تو سامعین و ناظرین اکرام، آپ نے سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی فضیلت۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اب، اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہم آپ کو ایسی ہی ویڈیو سناتے رہیں اور اپلوڈ کرتے رہیں، اور آپ اس کا نوٹیفیکیشن پاتے رہیں اور آپ اس کو سنتے رہیں۔ تو سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اس کو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ دوسرے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی اللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور سورہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کی فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کار خیر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔